ایک غیر مخلوقی دیدہ دلیری اس نے لوگوں کو حیران و پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ تو آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، میں کیونکہ سچی آپ بیتیاں لکھنے کا شوقین ہوں، منفرد موضوع اور چھوٹے انداز کی کہانیوں کی تلاش میں سرگرداں رہتا ہوں۔ بعض دفعہ مجھے ایسی مفوق اور فطرت غیر مخلوق طاقت سے لبریز کہانی مل جاتی ہے جسے سن کر اور لکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور میں اس حقیقت کو سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ ایسا بھی ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے۔ دل و دماغ ناقابل حد تک کبھی یہ سوچتا ہے کہ راوی کی اس کہانی پر یقین کیا جائے کہ نہیں، لیکن جب راوی بڑی قسم کھا کر اس حقیقت کا یقین دلاتا ہے تو ایک لمحے کو یقین کرنا پڑتا ہے۔ یہ آپ بیتی جو میں ناظرین کی دلچسپی کے لیے سنا رہا ہوں، مجھے اتفاق سے یہ شخص ایک ادبی نشست میں ملا تھا۔ یہ بذات خود اپنی ایک بیانک کہانی کی زد میں آ گیا ہے، کیونکہ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں ادبی تقاضوں کے تحت کہانی کے کرداروں اور مقامات کے نام تبدیل کر دوں گا، لہٰذا میں نے اس زیر مطالعہ کرنے میں اس بات کا خصوصی خیال رکھا ہے۔ اس کہانی کے تمام کرداروں اور مقامات کے نام فرضی ہیں، لیکن کہانی جس طرح راوی نے مجھے سنائی وہ 100% سچی ہے۔ میں نے کہانی سنانے والے کا نام جان بوجھ کر نہیں لکھا اور نہ ہی شہر کا۔ کہانی کا آغاز راوی نے یوں کیا: میں کسی زمانے میں اپنے شہر کے اخبار میں بچوں کی کہانیاں تحریر کیا کرتا تھا۔ اس زمانے میں کسی بھی مضمون کو خطاطی کے ذریعے پرچہ میں پیسٹ کیا کرتے تھے، یعنی آج کے جدید دور کے مطابق کمپیوٹر نہ ہوا کرتی تھی۔ میں جس اخبار میں لکھا کرتا تھا وہاں کے مالک میری تحریر شائع کر دیتے تھے، لیکن وہ مجھے تاکید کرتے تھے اپنی تحریر کو اپنے سامنے رشید بابو، جن کی عمر اس وقت میرے خیال میں کم سے کم 70 سے 80 سال کے درمیان تو لازمی تھی، لیکن رشید بابو کی صحت گزرتی عمر کے باوجود بڑی قابل رشک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کی نگاہ بھی بغیر چشمے کے بہت قابل رشک تھی۔ ایک دن میں ان کے پاس بیٹھا، اپنی کہانی جس کا نام یہ زندگی ہے وہ خطاطی کے مراحل سے گزر رہا تھا، اور ساتھ ساتھ میں اس کی ریکارڈنگ بھی کر رہا تھا کہ اسی دوران ان کا ایک ہم عمر دوست آیا۔ میں نے اسے ادب سے سلام کیا، اس نے وعلیکم السلام کہہ کر مجھے دیکھا اندیکھا کر دیا۔ تو یوں ہی میرے دل میں خیال آیا کہ رشید بابو کے اس دوست کی صحت بھی بڑی قابل رشک ہے، اور یہ رشید بابو کی طرح صحت مند بھی ہیں۔ یہ ماجرا کیا ہے؟ اور دلچسپ بات اس درمیان یہ ہو رہی تھی کہ وہ ایک دوسرے سے باتیں نہیں کر رہے تھے، بس دونوں خاموشی سے آمنے سامنے بیٹھے رہے۔ میں رشید بابو سے باتیں کر رہا تھا، لیکن میرے دل میں ہزاروں وسواسے مچل رہے تھے۔ بالآخر میں نے ان کے سکوت کو توڑتے ہوئے پوچھا: معاف کیجیے گا، ایسا تو نہیں کہ میری یہ کہانی جو میں خطاطی کروا رہا ہوں اس نے آپ کے درمیان کوئی ضروری کام کے ہونے کے لیے رکاوٹ تو نہیں ڈال دیا ہے؟ نہیں، آپ اپنا کام مکمل کروا لیں، میں تھوڑی دیر بعد آ جاؤں گا، رشید کے دوست نے کہا۔ میں نے دلی طور پر محسوس کیا کہ میں دونوں دوستوں کے درمیان دیوار بنا ہوا ہوں، لہٰذا مجھے اخلاقاً چاہیے کہ میں اپنا کام کل پر چھوڑ دوں۔ میں نے رشید سے اپنی کہانی کی خطاطی لکھوانا چھوڑ دی۔ تم بہت فرما بردار بچے ہو، مہمان بزرگ نے کہا۔ نہیں، یہ میرا فرض تھا۔ آیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں؟ صحت تندرستی کے لحاظ سے بڑی مشابہ ہے۔ میرے سوال پر وہ بزرگ یکدم خاموش ہو کے، لیکن رشید بابو نے مجھے کہا: اچھا، تمہارے سوال کا جواب بعد میں دیں گے، پہلے تم ایسا کرو کہ سامنے راجا کے ہوٹل سے چائے لے کر آؤ، اور پھر مجھے کچھ پیسے دیے، اور یہ بھی کہا کہ فلاں سگریٹ کا آدھا پیکٹ بھی لے آنا۔ میں نے ان کے حکم کی تکمیل کی، پہلے راجا کے ہوٹل سے چائے کی کیتلی بنوائی، پھر سگریٹ کا پیکٹ لیا۔ میں جب رشید بابو کے پاس پہنچا تو وہاں میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہاں صرف رشید بابو موجود تھے، لیکن وہ بزرگ موجود نہ تھے۔ میں نے حیرانگی کے عالم میں ان سے پوچھا: رشید بابو بزرگ کہاں گئے؟ اس پر انہوں نے شدید غصے اور اپنی انگلیوں پر دانت گاڑتے ہوئے کہا: دل تو کرتا ہے تیرے منہ پر تھپڑ مارو۔ بھلا وہ کیوں؟ اور میں نے کیا قصور کر دیا بزرگوں؟ میں نے گھبراہٹ کے عالم میں پوچھا۔ تو انہوں نے پھر غصے سے کہا: یہ چائے تو خود ہی پی لے، اور یہ سگریٹ کی ڈبیا تو اپنے ہاتھوں میں ہی مسل دے۔ میں نے کہا: مجھے معاف کر دیں، میں نے شاید ان سے یہ سوال کر کے غلطی کی ہے کہ آپ کی عمر کا راز کیا ہے۔ اب کیا فائدہ، چھوڑو اس بات کو۔ انہوں نے مجھے قدرے ٹھنڈے ہو کر کہا: مجھے معاف کر دیں،
میں نے ان سے دوبارہ معذرت کرتے ہوئے کہا تو وہ کچھ شانت ہوئے اور میرے ہاتھ سے چائے کی کیتلی لی اور کہا چھوٹے تم چائے ڈالو۔ میں نے چائے ان کی خدمت میں پیش کی۔ دوسری پیالی کے لیے انہوں نے کہا تم اس میں چائے ڈالو لیکن تم اسے پیو گے، میں اور بس تمہارے سوال کا جواب مل جائے گا۔ آپ کی فلسفانہ باتیں میری سمجھ سے باہر ہیں۔ میں نے تجسس کے عالم میں ان سے پھر پوچھا تو انہوں نے کہا بیٹا تم ابھی اس قابل نہیں ہوئے ہو کہ تم اس فلسفے کو سمجھ سکو، تم بس یہ بادشاہوں پریوں کے جھوٹے قصے لکھو۔ انہوں نے مجھے تنزیہ طور پر کہا اچھا بیٹا تم اب جاؤ، میرے سوال کا جواب کب ملے گا؟ میں نے ان سے پھر پوچھا تمہیں اگر اتنے ہی اپنے سوال کے جواب کی چاہ ہے تو تم ایسا کرو کہ جمعے کی نماز پڑھ کر آنا اور تمہارے اندر اٹھتے سوال کا جواب ضرور دوں گا۔ انہوں نے اپنی گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا اس وقت 11 بجے ہیں، تم ایسا کرو پورے 4 بجے ادھر آنا، میں یہاں اکیلا بیٹھا کچھ ضروری کہانی کی خطاطی کروں گا، بس خدا کے لیے تم ابھی جاؤ اور وہاں اس بات کا ذکر کسی اور سے نہ کرنا۔ انہوں نے مجھے تاکید کرتے ہوئے کہا۔ میں نے اٹھتے وقت ان سے پھر معافی مانگتے ہوئے کہا اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہو تو مجھے معاف کر دیں۔ اچھا کوئی بات نہیں، تم فی الحال جاؤ۔ انہوں نے مجھے اس طرح کہا جیسے وہ بہت گھبرائے ہوئے ہوں۔ ابھی 11 بج رہے تھے، جمعے کی نماز میں کچھ وقت باقی تھا، یعنی 3 سے 4 گھنٹے۔ بہرحال اس وقت کو میں نے بڑی مشکل سے گزارا، یعنی زندگی میں پہلی بار میں نے جمعے کی نماز بڑے سکون سے پڑھی، اور پھر جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد بھی کچھ وقت باقی تھا۔ جیب میں روپے پیسے بھی نہ تھے، لہٰذا میں نے سوچا کہ چلو ایسا کرتا ہوں کہ اخبار کے دفتر کے نیچے ٹہل کر اپنا وقت گزار دوں۔ میں ادھر ادھر ٹہلتا رہا، وقت بہت مشکل سے گزرنے لگا۔ میں اخبار کے دفتر کے سامنے کھڑا ہوا تھا کہ اچانک میرے سامنے سے رشید بابو کے دوست سیڑھیاں چڑھتے ہوئے نظر آئے۔ خیر میں انہیں دیکھ کر نفسیاتی طور پر ڈر گیا۔ ادھر وقت بھی تقریباً 4 بجے کے لگ بھگ ہو رہا تھا۔ اب میری ہمت نہ پڑ رہی تھی کہ میں رشید بابو کے پاس اپنے سوال کے جواب کے لیے جاؤں یا نہ جاؤں۔ کہاں تو مجھے رشید بابو کے پاس جانے کی اتنی جلدی تھی، لیکن اب ہمت نہ پڑ رہی تھی۔ اس وقت میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ کوئی نہ کوئی ضرور مسئلہ ہے۔ میں وہاں باہر بھوکا پیاسا کھڑا اسی سشو پنج میں تھا کہ آیا اوپر جاؤں یا نہیں۔ پھر میرا ایک قدم آگے بڑھا اور دوسرا پیچھے۔ بہرحال میں نے ہمت کو یکجا کیا اور اوپر چڑھ کر رشید بابو کے کمرے میں گیا۔ ان کا کمرہ خطاطی کے لیے علیحدہ تھا، جو کہ چھوٹا سا کیبن نما تھا۔ رشید بابو اکیلے بیٹھے ہوئے خطاطی میں مصروف عمل تھے۔ میں ان کے قریب پہنچا تو ایک بار پھر یہ منظر دیکھ کر میرا دل دہل گیا کہ میز پر 2 تازہ چائے کے خالی کپ پڑے ہوئے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ رشید بابو نے کسی کو بھیج کر چائے منگوائی ہوگی، لیکن وہ تو اکیلے تھے اور دوسرا شخص غائب تھا، جو کہ میری نگاہ کے سامنے اوپر گیا تھا اور اسے میں نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا تھا۔ میری آمد کو محسوس کرتے ہوئے رشید بابو میری طرف دیکھے بغیر اپنے کام میں مگن تھے۔ مجھ سے بولے تو بڑا تجسس والا معلوم ہوتا ہے۔ چل یہ اچھی بات ہے کہ ایک اچھا کہانی نویس بننے کے لیے ایک کھوجی ذہن کا ہونا ضروری ہے، اور یہ خوبی تجھ میں ہے۔ رشید بابو وہ بابا جی کہاں گئے؟ اور یہ چائے کے 2 کپ ہیں؟ میں نے پوچھا تو رشید بابو نے اپنا سر اٹھایا اور بولے یہ تیرے سوال کے جواب کا ایک حصہ ہے میرے منہ سے نکلا۔ تو انہوں نے مجھے اپنے سامنے بٹھا کر کہا اس کیتلی میں ابھی تھوڑی سی چائے باقی ہے، تو کپ میں ڈال کر پی لے۔ میں نے زہر مار کر کیتلی سے نکلی ہوئی تھوڑی مقدار پر مشتمل ٹھنڈی چائے پی لی۔ رشید بابو خاموشی سے اپنی خطاطی کے کام میں مصروف عمل تھے۔ وہ میری طرف بالکل توجہ نہیں دے رہے تھے۔ میں خاموشی کا سکوت توڑتے ہوئے بولا میں اپنے سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے پچھلے 5 گھنٹے سے بے چین ہوں، اور آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ میرے سوال کا جواب ضرور دیں گے۔ اچھا تجھے بہت اشتیاق ہے تو سن، جس پر اسرار شخص کو تو نے دیکھا تھا وہ دراصل ایک عام انسان نہیں بلکہ انسان کے روپ میں ایک جن ہے۔ گھبرائے ہوئے میرے منہ سے نکلا کیا کہا آپ نے؟ جن ہے؟ ہاں جن ہے، لیکن تو پریشان نہ ہو، تیری معلومات کے لیے تجھے یہ بتا دوں کہ وہ صرف اور صرف میرا دوست ہے۔ لیکن وہ اب کہاں گیا؟ میں نے پوچھا، کیونکہ میں نے بذات خود اپنی آنکھوں سے اسے اس دفتر کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دیکھا تھا اور وہ غائب ہو گیا تھا۔ میری بات سن کر رشید بابو مجھ سے بولے وہ اس وقت بھی یہاں موجود تھا اور اس وقت بھی یہاں موجود ہے۔
रशीद बाबू, आप बहुत पुरअसरार शख्स हैं। आप वो बातें करते हैं जो कि बिल्कुल भी मेरे पल्ले नहीं पड़ रही। आपको मैं कभी भी समझ नहीं पाऊंगा। मेरी अब हर चीज तेरी समझ से बाहर होगी। इन्होंने बड़े तनसी अंदाज में कहा। आप मेरी तसल्ली के लिए ये तो साबित कर दे कि वो वाकई यहाँ मौजूद हैं कि नहीं। तू बड़ा ढीठ है। अच्छा जरा खड़ा हो। तो मैं खड़ा हो गया। इतने में रशीद बाबू किसी अनदेखी मखलूक से मुखातब हुए। जरा अपना करिश्मा तो दिखाओ। रशीद बाबू का ये कहना था कि मेरा बाजू किसी नदीदा वजूद ने पकड़ा और इसे बाएं जानब आहिस्ता आहिस्ता मोड़ना शुरू कर दिया। दर्द की टीसें उठी तो मेरे मुंह से आह की आवाज निकली, हाय मैं मर गया। मरवा दूं तुझे? रशीद बाबू बोले। नहीं नहीं रशीद बाबू, मुझसे मजीद दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। इससे कहें कि मेरा बाजू छोड़ दे। अच्छा जा ऐश कर यारा, इससे छोड़ दे। तो फौरन मैं बोला, इसने मुझे छोड़ दिया, इसने मुझे छोड़ दिया। मुझे कुछ राहत महसूस होने लगी। अच्छा ये बात तूने अगर किसी को बताई तो तुझे बड़ी सजा मिलेगी। मैं तुझे ये अपना राज ना बताता, लेकिन तुमने बहरहाल ये सब कुछ देख लिया है तो मुझे मजबूरन ये राज तुझको बताना पड़ा। खैर मेरी अखबार में कहानियां गाहे बगाहे छपती रही। मेरा हौसला बढ़ा तो मैंने मजीद लिखना शुरू कर दिया। रशीद बाबू से मेरे ताल्लुकात दिन ब दिन अच्छे और आगे की जानब बढ़ने लगे। एक वक्त ऐसा भी आया कि इन्होंने एक दिन मुझे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा अजियतनाक वाकया बताया, जिसको सुनकर मेरे दिल ने कहा मैं इनके मुंह पर थप्पड़ मार दूं। हुआ यूं कि मैंने एक दिन बातों बातों में इनसे पूछा, आप इस पुरअसरार मखलूक यानी जिन से क्यों दोस्ती बांधे हुए हैं और बकौल आपके कि इससे कुछ हासिल कर रहे हैं, वो क्या है? इस पर इन्होंने मुझे बड़े इत्मीनान में लेते हुए कहा, मैं दर हकीकत बूढ़ा सा हो गया हूँ, लेकिन मेरे अंदर अब भी जवानी की आग भड़क रही है। अरे पागल, अब तुझसे क्या छुपाना। वो इस दफ्तर के सामने बाशी खाना है ना चाय वाला। हाँ हाँ मैं इसे जानता हूँ। मैंने कहा, मैंने दर हकीकत एक दफा इसकी बेटी को देखा था। वो बहुत खूबसूरत है। वो मेरे दिल को भा गई। बस मैंने अपने इस जिन यार को कहा, इसे मेरे काबू में कर दे और अभी चंद रोज रह गए हैं, फिर वो मेरे काबू में होगी। रशीद बाबू का ये गुनौना चेहरा जब मेरे सामने आया तो मेरे दिल ने कहा मैं इसे लान तान करूं, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। मुसलसल खामोश रहा और इन्होंने मुझे ये भी बताया कि इसकी बेटी अल्लाह माफ करे मुझे अंकल कहती है और इसकी उम्र बामुश्किल 20 से 22 साल के करीब है। ये सुनकर रशीद बाबू की जात से नफरत हो गई। मैंने सोचा कि ये बूढ़ा मुआशरे का कितना भयानक किरदार है, ये तो जिंदा दरगोह होने के काबिल है। इसके बाद मैंने इस अखबार में लिखना छोड़ दिया। इसकी बड़ी वजह रशीद बाबू था, जो कि अपने गुनौने काम को परवान चढ़ाना चाहता था। मेरा दिलो दिमाग जब इसकी जानब जाता था तो मेरा वजूद गुस्से से खौलता था। मैंने फैसला किया कि मैं किसी न किसी तरीके से बाशी खान को बता दूं कि रशीद बाबू इसकी बेटी के हसूल के लिए किसी जिन की खिदमात हासिल कर रहा है, लेकिन ऐसा करना मेरे लिए किसी पुलिस रात से कम न था। मैं अगर हिम्मत करके बाशी खान को बता भी देता तो मेरी बात का अवल तो किसी ने यकीन ही नहीं करना था, बल्कि रशीद बाबू का जिन साथी मेरी खाल उतार देता और दुनिया वाले मुझे पागल तस्वर करते। एक दिन मेरे जहन में एक तरकीब आई, वो ये कि मैं बाशी खान को अपने दोस्त की लिखाई में ये वाकया लिखकर किसी के जरिए भिजवाऊं कि तेरी खूबसूरत बेटी के पीछे कोई बदनगाह और गुनौना इरादा रखने वाला पड़ गया है, तो इसका सदेबाब करे। इस खत में रशीद बाबू या किसी का नाम नहीं लिखा, लिहाजा मैंने अपने एक करीबी दोस्त को इत्मीनान में लेकर बाशी खान को खुफिया खत लिखवा भेजा। इसमें भेजने वाले का नाम नहीं लिखा और अपने इलाके से नहीं बल्कि एक दूसरे डाक खाने से पोस्ट किया। एक दिन मैं इस अखबार के दफ्तर के करीब से गुजरा तो वहाँ मुझे मालूम हुआ कि अखबार बंद हो चुका है। सामने राजा चाय वाले से ऐसे ही पूछा, रशीद बाबू कहाँ गया है? तो इसने जवाब दिया कि वो तो बहुत पहले ही इस अखबार के दफ्तर को खैराबाद कहकर न जाने कहाँ चले गए थे। और मैं दिली तौर पर मुतमिन हो गया कि चलो रशीद बाबू दफा हो गया। और इस तरह इसका ध्यान बाशी खान की बेटी की जानब से हट गया। एक रात मैं अपने बिस्तर पर लेट गया तो अपनी आंखों के सामने गनूदगी का गालबा पाया। मैं गहरी नींद सो गया। मैंने ख्वाब में देखा कि मैं रशीद बाबू के पास इसके छोटे से कैबिन में बैठा हुआ हूँ और वो मुझे गजबनाक गुस्से से कह रहा है कि तुमने मेरा राज मकसद बाशी खान को खत लिखकर खामोश कर दिया। इसकी लड़की तो मुझे नहीं मिली, लेकिन याद रख तुझे इसकी बड़ी भयानक सजा दूंगा कि तू याद रखेगा।
اور فوراً خوف سے میری آنکھ کھل گئی۔ خیر وقت گزرتا رہا اور تقریباً 15 سال بعد میں سب کچھ بھول گیا۔ باشی خان اور اس اخبار کا مالک سب مر گئے۔ اس وقت میری عمر تقریباً 33 سال ہوگی۔ میری بھی شادی ہو گئی، میری ایک بچی بھی پیدا ہوئی۔ ایک دن میں حسب معمول اپنے بستر پر گہری نیند سو رہا تھا کہ میرے خواب میں رشید بابو آیا، بالکل اسی طرح جیسا کہ کبھی میں نے اسے دیکھا تھا۔ وہ اپنے دوست بوڑھے جن کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور سر جھکائے بڑے شیطانی انداز میں مجھ سے کہہ رہا ہے، اب تیری سزا کے شروع ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ میں اس سے پوچھنے لگا، رشید بابو کیسی سزا؟ تو وہ ہنسا اور ساتھ ہی وہ شیطان جن اس کی ہنسی میں اپنی ہنسی شامل کر کے کہنے لگا، تو نے باشی خان کی بیٹی کو تو ہم سے بچا لیا، لیکن اس کی یہ باتیں خواب میں جاری تھی کہ میری شور سے آنکھ کھل گئی۔ میں نے ہڑبڑا کر اٹھ کر دیکھا کہ میری اماں بہنیں میرے قریب روتے چلاتے ہوئے مجھ سے کہہ رہی ہیں، میری بیوی میری بیٹی کو روتے دہاڑتے چھوڑ کر اپنے کسی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اس کے بعد میری بیوی کو بہت تلاش کیا گیا، لیکن آج تک اس کا کوئی پتہ نہ چل سکا کہ وہ کسی آشنا کے ساتھ کس دنیا میں بھاگ کر گئی ہے، اور میرا دل کہتا ہے کہ ایسا ہونے میں یقیناً رشید بابو کا ہاتھ ہے، اس نے ایسا اپنے جن ساتھی سے کرایا ہے۔ اس واقعے کے بعد کبھی میں نے خواب میں رشید بابو یا اس کے جن ساتھی کو نہیں دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔